الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب العطایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، عطا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خیرات کرنے سے ہو۔ جناب، آج کا پروگرام بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ آج انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں احترام انسانیت کی ہم بات کریں گے۔ پہلے تو ذرا میں ایک ڈوز بہت چھوٹی سی دینا چاہتا ہوں تمام لبرلز کو، جو یہ کہتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو پڑھنا چاہیے تاریخ کو اور سمجھنا چاہیے، انسانیت سب سے بڑا مذہب نہیں ہے، سب سے بڑا مذہب دین اسلام ہے بنیادی طور پر۔ انسانیت تو تھی کہاں؟ مجھے بتائیے نا، کہاں تھی؟ ذرا عرب کے معاشرے میں دیکھیے تو صحیح کہ عرب کے معاشرے کا حال کیا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کی گردنوں کے در پہ تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، یعنی عالم یہ ہوتا تھا کہ صدیوں تک جو ہے وہ دشمنی چلتی تھی اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا کرتے تھے۔ ذرا عرب کے معاشرے کی طرف نظر تو ڈالیے، عورت کا کیا مقام تھا؟ اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یونان کی طرف چلی جائیے، اس تہذیب کو دیکھ لیجئے، ہندوستان کی تہذیب کو دیکھ لیجئے، غرب کی کسی بھی تہذیب کو دیکھ لیجئے، انسانیت کا تصور نہ تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری بعثت کے بعد سرکار علیہ السلام نے آدمی کو انسان بنایا، انسانیت کو متعارف کروایا، پھر پتہ چلا کہ انسانیت بھی کچھ ہوتی ہے۔ تو انسانیت بنیادی طور پر مذہب اسلام کا ایک حصہ ہے، تو پہلے یہ سمجھ لیں۔ اچھا، اب بات یہ کہ جس دین کی ہم بات کرتے ہیں نا، وہ دین بنیادی طور پہ سراپا انسانیت ہے، ذہن میں رکھیے۔ سراپا خیر ہے، سراپا محبت ہے، سراپا دلجوئی ہے، سراپا بھلائی ہے، سراپا حاجت روائی ہے، سراپا غمخواری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہے۔ کیا کہا میں نے؟ محسن انسانیت ہے۔ صرف محسن مسلم نہیں ہے، محسن انسانیت ہے۔ اور آپ نے ایک چارٹر انسان کو دے دیا کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود انسانوں کے لیے مفید ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری بعثت کے بعد سرکار نے یہ جو رنگ، نسل، کاسٹ، کریڈ، چھوٹا بڑا، عرب، عجم، کالا، گورا، یہ ساری فلسفیز جو تھیں، یہ جو امیر غریب جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی قبائل کی تقسیم، آپ نے سب کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، اور آپ نے ایک سپریم چارٹر خطبہ حجت الوداع میں دے دیا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کسی قسم کی کوئی فوقیت نہیں ہے۔ یہ جو میگنا کارٹا کی آج ہم مثال دیتے ہیں نا، یہ 1215 کی بات ہے، ذہن میں رکھیے۔ اور اس کا معاملہ بھی کیا تھا؟ وہ کوئی غریبوں کے حقوق کی بات نہ تھی، بلکہ بنیادی طور پر عمرا اور بادشاہوں کے درمیان جو ایک مراسم ہے نا، ان مراسم کو قائم کرنے کی بات تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنیادی طور پر انسانیت کو متعارف کروایا، اور قرآن مجید نے تو بہت واضح طور پر انسان کی تکریم کی ایک واضح لائن بتلا دی کہ ایک انسان کے قتل کو قرآن پوری انسانیت کا قتل کہتا ہے، اور ایک انسان کی جان کو بچانے کو قرآن کریم بنیادی طور پر پوری انسانیت کی جان کو بچانا کہتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری کائنات کا ختم ہو جانا کسی بھی شخص کے قتل ناحق سے ہلکا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے جو انسانیت کی بنیاد رکھی، میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے نا مکے میں کتنا تشدد سرکار علیہ السلام پہ، کتنا ظلم و ستم سرکار پر ہوا، کس حد تک جو ہے ان پر زمین کو تنگ کیا گیا۔ میں اگر اس چیپٹر پہ جاؤں تو مجھے گھنٹوں چاہیے گفتگو کرنے کے لیے، لیکن آئیے میں آپ کو مدینہ پاک لیے چلتا ہوں۔ مکے کے اندر قحط ہو جاتا ہے، اور قحط کا عالم یہ ہے کہ وہاں پر لوگ جانوروں کا جو مردہ جانور ہے نا، ان کی ہڈیاں اور اس کا گوشت جو ہے وہ کھانے پر مجبور ہے۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے، سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے کیا؟ اور عالم یہ ہو گیا کہ مردار کھا رہی ہے، قحط ہو چکا ہے، کیا اب بھی آپ ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں گے؟
میرے سرکار نے کسی قسم کا شکوہ نہ کیا. 3 سال ذہن میں رہے شیخ ابی طالب کے. انسانیت میں آپ کو بتلا رہا ہوں. اسی وقت دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے لیے بلند ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قحط سالی کو ختم کر دیا اور میہ برسا دیا. اور آپ کو بتلاؤں انسانیت کیا ہے. ارج کے مقام سے گزرے میرے سرکار, کہاں جا رہے ہیں؟ فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں. 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود ہیں. حضرت جویل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ السلام نے ایک کام کے لیے ڈپیوٹ کیا. کام کیا ذرا سنیے توجہ سے. کام یہ ہے کہ ایک کتیا جو ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی, گھڑا رہی تھی وہاں پہ, لیکن جیسے لشکر گزرا تو لشکر کی جو ہے وہ اپنا گزرنے کی وجہ سے انہیں گھبراہٹ پیدا ہو گئی بچوں میں. تو وہ جو بچے تھے ان کو دیکھ کر سرکار علیہ السلام نے فوراً فرمایا حضرت جویل بن سراقہ کو کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں جب تک کہ لشکر یہاں سے نہ گزر جائے. یہ ہے بنیادی طور پہ انسانیت. انسانیت آپ کو بتلاؤں بدر کا مقام ہے. سرکار علیہ السلام نے جن لوگوں کو واصل جہنم کیا ہے, ہوتا جنگوں میں یہ ہے کہ لاشوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, لیکن انسانیت یہ تھی کہ ان لاشوں کو جو کہ کفار کی لاشیں تھیں میرے سرکار نے رحمت للعالمین نے ایسے نہ چھوڑا بلکہ مٹی کے اندر دبایا باقاعدہ. یہ ہے انسانیت صاحب. کے حنین کے موقع پہ صاحب کتنے ہی لوگ قیدی بنائے گئے, کتنا ہی مال ضبط کیا گیا, لیکن بات یہ ہے کہ جب بات آئی انسانیت کی میرے سرکار علیہ السلام نے ان کو آزادی عطا کر دی. اور یہ ہے انسانیت کہ فتح مکہ کے موقع پر سب کی گردنیں جو ہے وہ تن سے جدا ہو سکتی تھیں, لیکن سرکار علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم. یہ بنیادی طور پر انسانیت ہے. بہت بات اس پہ ہو سکتی ہے لیکن مختصر بات یہ ہے کہ انسانیت کو محسن انسانیت ہی نے متعارف کروایا ہے. آغاز کرتے ہیں. ہمارے شخصیات موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی غلام محی الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ حافظ احمد یوسف صاحب تشریف فرمائے. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد فرحان قادری صاحب تشریف فرمائے. تینوں احباب کو السلام علیکم, خوش آمدید. اور آخر میں ملک کے معروف شناخت جناب محمد عبید رضا قادری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے مفتی صاحب میرا خیال ہے لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے, جو میں نے ابتدا میں مقدمہ قائم کیا ہے, اب میں کیا کہوں, مطلب کم علم کہوں, جاہل کا ورڈ تو میں یوز نہیں کروں گا, کم علم کہوں کہ کم علمی ہے یہ, کہ یہی نہیں پتہ صاحب کہ انسانیت تو تھی نہیں. ذرا بتائیے نا سرکار علیہ السلام کی ظاہری بعثت سے پہلے دنیا کی جو مختلف تہذیبیں تھیں ان کی عمومی صورتحال اور رفتاری کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جب انٹرو دے رہے تھے تو اتنا شاندار قسم کا آپ نے ذائچہ کھینچا ہے تو میں تو بالکل لاجواب ہو گیا. ماشاءاللہ اتنا آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا, اور انسانیت کی جو آپ نے بہترین انداز سے تعبیر بیان کی ہے, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن عالم میں قدم رنجا فرمانے سے قبل اطراف و اکناف میں جتنی بھی تہذیبیں تھیں اور جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین پر تشریف لائے وہ مکۃ المکرمہ ہے, اور اس کو نافع ارض کہا جاتا ہے, زمین کا وسط کہا جاتا ہے. اس کے اطراف میں مختلف قسم کی تہذیبیں موجود تھیں. چین کی تہذیب تھی, مصر کی تہذیب تھی, یورپ کی تہذیب تھی, ہندوستان کی قدیم تہذیب تھی. اس کے علاوہ عرب کی اپنی تہذیب بہت قدیم تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت 6 صدی عیسوی میں کے وسط میں یورپ میں تاریکی اور جہالت کی حکمرانی موجود تھی. ایک عظیم الشان بت جس کا نام وڈن تھا, اس کی پرستش کی جاتی تھی, اسے خدا کا نائب قرار دیا جاتا تھا. انسان خدا سے دور ہو چکا تھا. بالکل. فارس کو ہم دیکھتے ہیں تو فارس جو ایران ہے اس کی سلطنت بھی کافی طویل تھی, اور اس میں زر زمین کا جو جھگڑا تھا, زمین کا جھگڑا, اس پہ وہ ملوث تھے. آتش پرستی عروج پر تھی. ایک بہت قدیم ان کا ایک آتش کدا تھا جو 1000 سال سے اسے روشن کیا جاتا تھا اور آگ کی پوجا کی جاتی تھی. انسان کبھی آگ کے سامنے, انسان کبھی پتھروں کے سامنے, انسان کبھی اپنے ہاتھوں سے لکڑی کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے کھڑا ہوا نظر آتا ہے. ہندوستان میں دیکھتے ہیں تو ہندوستان میں سنگ پرستی اور دیوتا نوازی کا شور تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چاند, سورج, گائے, بندر, ہاتھی, شہد کی مکھی اور سانپ جیسے جو چیزیں ہیں اس کی پرستش کی. بالکل ایسا. اور عورت کو جو ہے وہ ستی بھی کر دیا جاتا تھا, زندہ درگور کر دیا جاتا. ابن بطوطہ نے بھی لکھا کہ جب وہ ہندوستان کے سفر پر آیا تو ابن بطوطہ نے کہا کہ ایک عورت کو لے جایا جا رہا ہے. یہ بات کی تہذیب بھی آپ دیکھیں کہ حضور کے آنے سے پہلے اور بعد تک, جب تک پیغام پہنچا اور پھر پیغام پہنچنے کے بعد پھر آگے انشاءاللہ ذکر ہوتا ہے. تو ابن بطوطہ کہتا ہے کہ ایک عورت کو لے جایا جا رہا ہے, وہ گھوڑے پر تھا اور کہنے لگا کہ میں نے پوچھا کہ اس کو کیوں لے جاتے ہو اور یہ کون ہے؟ کہا کہ اس مرد کے ساتھ اسے زندہ جلا دیا جائے گا اور اسے ستی کی رسم کہتے ہیں. ابن بطوطہ کہتا ہے میں گھوڑے سے گر کر بے ہوش ہو گیا.
اور میں آپ کو بتاؤں ابن بطوطہ تو ظاہر ہے مطلب آپ البیرونی کو دیکھیں نا 1000 سال پہلے جی مطلب وہ سارا نقشہ 1000 سال پہلے بھی یہی تھا بنیادی طور پہ. جی بالکل 1000 سال پہلے کی تہذیب اور اب تک کی تہذیب ہے. ہندوستان جو اپنے آپ کو بہت ماڈرن کہتا ہے یہ اس کی حالت تھی. چین کی تہذیب کو دیکھیں سلاطین پرستی کا وہاں پر رنگ جمع ہوا تھا. وہاں کے بادشاہوں کو خدا مانا جاتا تھا اور ان بادشاہوں کے انتقال کے بعد ان کے جو جانشین ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ خدا ان کے اندر حویدہ ہو چکا ہے. اسی طرح مصر کی تہذیب کو دیکھیں یہودیت اور نصرانیت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان تھی. فرقہ پرستی عام تھی. وہاں پر دریائے نیل جو اس کا پانی کم ہو جاتا تھا وہ ایک عورت کو کی بھیٹ لینے کے بعد پھر وہ جناب اس کا پانی چڑھتا تھا. یعنی ہر ایک عورت جو ہے وہ پکارتی تھی کوئی تو آئے جو ہمیں اس ظلم سے نجات دے دے. اسی طرح جنید بھائی دیکھیں کہ مصر کی تہذیب کے بعد عرب کا کیا حال تھا. قتل و جدال کا جو عالم تھا, خون خاری کا عالم تھا کہ 120 سال تک کے چھوٹی چھوٹی کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. یعنی جھگڑے کی کیفیت اور نوعیت یہ تھی کہ گھوڑے پر کبھی جھگڑے, کبھی پانی پلانے پہ جھگڑے, اور پھر اوس اور خزرج کے جو لڑائیاں تھیں وہ تو پھر سے تاریخ جو ہے بھری پڑی ہے. اور پھر نسل کی نسل تباہ و برباد ہو گئی. پھر قمار بازی, پھر زنا, اس کے بعد یہ سب چیزیں عام تھی. ڈاکہ زنی, یہ عرب کا معاشرہ تھا. اور یہ بھی بتائیے ضرور کہ بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا. اور پھر آج بھی وہ جگہ جو مکہ مکرمہ جاتے ہیں وہ مقبرہ شبیکہ جا کر دیکھیں جہاں پر اہل مکہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اسی طرح اطراف و اکناف کی تہذیب میں آپ دیکھیں کہ فرانس اور اس کے اطراف میں ایک میدان ہوتا تھا اور اس میدان کے اندر ایک غلام کو جو ہے ناچنے کا حکم دیا جاتا تھا. اور جب وہ ناچتا تھا اور ناچتے ناچتے وہ مست ہو جاتا تھا تو اس کے سر کو قلم کر دیا جاتا تھا. ایک طرف اس کا سر جو تھا وہ ناچ رہا ہوتا, گھوم رہا ہوتا تھا, ایک طرف اس کا دھڑ وہ ادھر ناچ رہا ہوتا تھا اور لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے. انسانیت کی یہ تذلیل ہو رہی تھی اور ہر ایک سر جو ہے وہ کٹنے کے بعد یہ پکار رہا ہوگا اے مالک لم یزل, کوئی تو آئے جو رحمت بن کر ہمارے اوپر برکھا برسا دے. ہر ایک سر سے آواز آتی ہوگی, ہر ایک نفس یہ پکار رہا ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس وقت انسان طریقہ عبادت یہ تھا اس وقت جب حضور علیہ السلام تشریف نہیں لائے, پرستارانے اصنام جو تھے وہ برہنہ ہو کر عبادت کیا کرتے تھے, یعنی لباس نہیں ہوا کرتا تھا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ طریقہ عبادت تو تھا ہی تھا اور ساتھ میں جو فرانس میں جو ہے وہ جو بادشاہ تھا اس کے تہذیب کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے تخت کے اوپر بولو براز کر دیا کرتا تھا. یعنی پاکی ناپاکی کا کوئی تصور نہیں تھا. اللہ اکبر. اور پھر گویا کہ ہر دفن ہونے والی بچی, ہر سر قلم ہونے والا جو ہے وہ پکارتا تھا کہ کوئی آنے والا آئے گا. اور پھر انسان کا خریدار تھا, غلامی کا رواج تھا. انسان کو خرید کر اپنی غلامی میں لایا کرتا تھا. یہ حضور سے آنے سے پہلے اللہ. اچھا اب وہی بات آ گئی. اس کا مطلب یہ کہ یہ اگین وہی بات کہ اگر تاریخ پڑھی جائے اور سمجھا جائے تو یہ سمجھ آئے صاحب کہ انسانیت کو تو کوئی تصور ہی نہیں تھا. اچھا اب تصور کیوں نہ تھا, اس کی ایک بنیادی وجہ جو ریزن میں سمجھ سکتا ہوں, مطلب ایک طفل مکتب کی حیثیت سے آپ ذرا بتائیے. احترام انسانیت کا جو پہلا پیڈسٹل ہے نا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے وجود کا بنانے والا کون ہے, ایکچوئل بنانے والا کون ہے. تو وہ جو کنیکٹیوٹی ہے نا, وہ جو تعارف ہے انسانوں کو, جب تک وہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پھر جب یہی تعارف نہیں ہے تو آگے احترام کہاں سے آئے گا. سرکار علیہ السلام نے جس طرح سے کنیکٹ کروایا اللہ کے ساتھ اور جس طرح سے مطلب آخرت میں پیشی کا ایک تصور کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ہمیں جو ہے وہ اپنا جواب دہی کرنی ہے, یہ پہلا کام مجھے لگتا ہے میری دانش میں کہ سرکار علیہ السلام نے کروایا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایسا ہی ہے جنید بھائی. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں بہت ساری جو ہے حقوق, بہت ساری تعلیمات انسانوں کو دی اور بہت سارے ان کو اپنے فرائض سے روشناس کروایا, انہی بنیادی تعلیمات میں سے اور انہی حقوق میں سے جو انسانیت کو نبی کریم علیہ السلام نے عطا فرمائے, تو ایک بنیادی حق یہی تھا کہ انہیں ان کے خالق سے جوڑ دیا, انہیں ان کے مالک سے جوڑ دیا. اور آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں, وحدہ لا شریک کی غلامی میں دے دیا اور انسان کو عبداللہ بنا دیا. اور عبداللہ بنانے سے ہوا کیا کہ تمام انسانوں کا اسٹیٹس ایک ہو گیا. یعنی پہلے جو ذات پات رنگ نسل کی بنیاد پر جو تفاخر کیا جاتا تھا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان امتیازات کو اور
اس فرق کو ختم کر دیا اور یہ بتا دیا کہ تم سب ایک خدا کے ماننے والے ہو، لہٰذا تمہارا معاشرتی اسٹیٹس جو ہے وہ بالکل برابر ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عالمگیر پیغام کے ذریعے جو وہ قرآن کی صورت میں لائے، اس کے ذریعے انسانیت کو کیا پیغام دیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اس رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ تو تم ایک خالق کے ماننے والے ہو اور تم ایک جان سے پیدا کیے گئے ہو، لہٰذا یہ جو تقسیمات تم نے اپنے اندر بنائی ہوئی ہے، جو امتیازات تم نے اپنے من گھڑت جو تم نے اپنے اندر یہ امتیازات قائم کیے ہوئے ہیں، یہ بالکل بے بنیاد ہیں اور بالکل باطل ہیں۔ اور جہاں تک رہی بات ذات کی، جہاں تک رہی بات نسل کی، جہاں تک رہی بات زبان کی، جہاں تک رہی بات قبیلے کی، تو سنو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو رب تبارک و تعالی نے تمہیں جو مرد و عورت بنایا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تمہیں جو ڈیفرنٹ قبیلوں میں رب تبارک و تعالی نے تقسیم کیا، یہ اس لیے لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، انٹروڈکشن کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت دار تو وہی ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے۔ جنید بھائی، تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا، اللہ تبارک و تعالی کی خشیت۔ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہوگا، اللہ تعالی کی خشیت ہوگی، وہ تقوی ہوگا، تو یقیناً انسان دوسرے انسان کا احترام کرے گا کہ جس خدا کو میں مانتا ہوں یہ بھی اسی کی تخلیق ہے۔ اچھا سر، بات یہ ہے کہ یہ جو بنیادی طور پہ اصنام پرستی یا واٹس ایور، سورج، چاند، بلا جانوروں کی جو پرستش ہو رہی تھی، سب سے پہلا کام تو سرکار نے عبد اور معبود کا جو تعلق تھا، جو کہ ڈسکنیکٹ تھا، اس ڈسکنیکٹیوٹی کو کنیکٹیوٹی میں تبدیل کیا۔ پہلی تو بات یہ ہے نا، اور اس کے ساتھ یہ بتلایا کہ تمہیں آخرت میں بھی پیش ہونا۔ اس پہ ذرا گفتگو۔ جی بالکل، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک پورا تصور دیا، اس میں ہم قرآن پاک کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو جنید بھائی قرآن پاک کی جو آخری آیت، نزول کے اعتبار سے جو آخری آیت ہے، اس میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی پیغام دیا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ اے لوگو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹو گے، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر جان کو پوری کمائی دی جائے گی اور اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے ما قدمت لغد، کہ اس نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ تو یعنی اب اگر کوئی انسان آج کسی انسان کا حق مارتا ہے، کوئی انسان اگر آج کسی انسان کی تکریم نہیں کرتا، تو وہ مجھے بتائیں کہ وہ خالق کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا؟ خالق اس سے پوچھے گا نا کہ میری ہی مخلوق کی تو نے تذلیل کی، میری ہی مخلوق کا تو نے احترام نہیں کیا۔ اور پھر اسلام کی خوبی تو یہ ہے نا، آپ دیکھیں کہ ہم آج سے کچھ ٹائم پہلے چلے جائیں تو شاید ہمیں امریکہ میں بھی کالوں اور گوروں کے چرچز الگ نظر آئیں، اور اگر آج ہم ہندوستان میں دیکھیں تو برہمن کے مندر ہمیں جو ہے وہ الگ نظر آئیں، لیکن یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احترام انسانیت کا جو درس دیا، جو تعلیم دی، یہ اسی کا جو ہے ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ پوری تاریخ میں کوئی ایک مسجد ایسی نہیں ملے گی جہاں نسل، ذات اور زبان کی بنیاد پر تفریق ہو۔ اقبال نے بھی کہا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اور آج ظاہر ہے کہ یہ تفریقات کچھ نہ کچھ حد تک ختم ضرور ہوئی ہیں، ایکوالٹی کا نعرہ بھی بہت لگایا جاتا ہے، لیکن آج جو سپیریئر ہے نا وہ آج بھی اپنے آپ کو سپیریئر مانتا ہے، اور اس نے آج بھی دنیا کو فرسٹ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایک اور بات جو اس میں بڑی خاص ہے کہ اس وقت کا انسان جو ایک تو یہ کہ وہ ظاہر اللہ سے دور تھا، تو سرکار علیہ السلام نے وہ کنیکٹیوٹی کروائی۔ دوسرا یہ کہ اس کو یہ بتایا کہ تو اکاؤنٹیبل ہے، جی، یعنی دنیا جو ہے ختم ہو جائے گی لیکن تو جو ہے وہ دوبارہ پیدا کیا جائے گا، دوبارہ تیرا وجود ہوگا اور تجھے پیش ہونا ہے۔ یہ بھی تو بڑی اہم بات ہے۔ جی جی، یہی تصور اگر ختم ہو جائے تو پھر تو انسانیت ختم ہو جائے گی۔ ایگزیکٹلی یہی بات ہے۔ ہم دیکھیں جب سورہ فاتحہ ہے، یعنی سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ قرآن پاک کا اور اسلام کا آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک خلاصہ ہے، تو اس میں رب العالمین نے جو اسٹارٹ کیا ہے سورت کو، تو وہ یہی کیا ہے کہ مالک یوم الدین، کہ روز جزا کے مالک سے تم ڈرو، کیونکہ تمہیں اس کے آگے پیش ہونا اور تمہیں جو ہے وہ حساب دینا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا اب آئیے، بہت خوبصورت رچاؤ سے آپ نے گفتگو فرمائی۔ جو بات ابھی کر رہے تھے ریسزم کی، آپ نے جو بات کی، آج آپ امریکہ میں دیکھ لیں، امریکہ کا جو ایک بڑا پین، بہت سارے پین میں سے بڑا پین جو ہے ریسزم ہے۔
18ویں صدی 19ویں صدی تک جو یہ غلاموں کا تصور جو ہے یورپ کے اندر بڑا عام تھا مطلب جس طرح سے مطلب وہ بلیکس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جاتا تھا وہ ظاہر ہے دنیا اس پر شاہد ہے. آج بھی اگر آپ مطلب جیسے یہ بات کر رہے تھے ہندوستان کی دیکھیں وہاں پر تو وہاں پر دلتوں کے ساتھ جو ہوتا ہے مطلب معاذ اللہ جانوروں سے بدتر ان سے جو سلوک کیا جاتا ہے. برہمنز جو ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر سپریم سمجھتے ہیں. تو یہ جو قبائل یہ جو اس کی تقسیم یہ جو آقا غلام کا تصور رنگ و نسل کا تصور زبان لہجے کا تصور ذات پات کا تصور یہ جو پورا نظام ایک قائم تھا اور وہی ایک معیار تھا. تاجدار کائنات نے اس پورے اسٹرکچر کو مکمل طور پہ زمین بوس کر دیا. وہ کیسے کیا ذرا یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے آقا و مولا حضور خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت پر اتنے احسان فرمائے کہ آپ سے پہلے بھی کوئی نہ کر سکا اور آپ کے بعد بھی کوئی نہیں کر سکا. یقیناً یعنی ہمارے معاشرے میں آج جو انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے نا اور زبردستی بلا وجہ ایک طبقہ انسانی حقوق کو اسلام کے اپوزٹ یا مد مقابل ایک چیز بتاتا ہے. حقیقت میں دیکھیے تو انسانی حقوق یا ہیومن رائٹس نام کی کوئی چیز ہوتی ہے اس کو متعارف کروانے والی ذات ہمارے آقا کی ذات یقیناً اور یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محسن انسانیت کہا جاتا ہے. اچھا یہ احسانات کس درجے کے تھے اس کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اعلان نبوت سے قبل عرب کی سوسائٹی کا حال کیا تھا اسٹیٹس کا معیار کیا تھا. آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معیار کو کیسے بدل دیا اور کیا سے کیا کر دیا. اب دیکھیں نا ایک سوسائٹی ہے جہاں پر رنگ نسل قبیلہ خاندان مال و دولت سرداری ہونا یہ سب معیار ہے. ہر ایک نے اپنے بت تک الگ بنائے ہوئے ہیں اور ایسا حال ہے کہ ان کے نزدیک انسان وہی ہے جو ان کے اسٹیٹس کو میچ کرتا ہے. یعنی انسانیت تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اس بنیاد پر تمام مخلوقات سے انسان کو افضل کیا لیکن انہوں نے اس فضیلت کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ فضیلت کے معیار بنائے اور پھر ان معیارات کی بنیاد پر جو لوگ افضل ہوئے اس سوسائٹی میں وہ طاقتور ہوئے انہوں نے کمزوروں کو دبایا ظلم کیا غلاموں کے ساتھ بدسلوکی کی ان کے ساتھ انسانیت سے گرا ہوا سلوک کیا. جب یہ سب کچھ چل رہا تھا تو ایسے میں وہ ذات جلوہ گر ہوتی ہیں جو کہ انسانیت کو معیار قرار دیتی ہیں. اب جب وہ ذات جو انسانیت کو معیار قرار دے اس سب کے اپوزٹ تو آپ ذرا خود سوچئے کہ کیا وہ ذات انسانیت کے لیے نجات دہندہ نہیں ہوں گی؟ بالکل ہوں گی. اور یقین جانیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اس طرح جو حضور نے معاشرے کو تبدیل کیا کوئی بھی منصف مزاج شخص ہونا چاہے اپنا ہو یا پرایا اگر وہ حقیقت میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. صرف بطور تمثیل ایک بات میں ایک مثال یہاں پر دینا چاہوں گا. ایک برطانوی ادیب ہیں جارج برنارڈ وہ یہ کہتے ہیں آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں انسانیت کے لیے نجات دہندہ کہا جا سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اگر آج دنیا میں قیادت کے لیے کوئی ایسا شخص ہوتا جیسے وہ تھے تو وہ تمام عالمی مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جاتا اور بالآخر جو ہے وہ ہم اتفاق کے ساتھ خوشی کے ساتھ وہ زندگی گزارتے جس کی آج ہمیں ضرورت ہے. اچھا ایک اور چیز یہاں پر ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو معیار انہوں نے خود ساختہ بنا لیے تھے اس کے سبب یہ اپنی انا پرستی میں نفس پرستی میں یہ معاشرہ اتنا آگے نکل گیا تھا کہ ایک انسان کے قتل کے بدلے پورا قبیلہ اجاڑ دیا جاتا تھا. ہزاروں سینکڑوں افراد قتل کیے جاتے تھے. لیکن دوسری طرف ہمارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو معیار قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی ایک مومن کے قتل میں اگر زمین و آسمان والے سب شریک ہو جائیں نا تو اللہ تبارک و تعالی سب کو جہنم میں ڈال دے گا. اللہ کے نزدیک انسانیت اتنا بڑا معیار ہے یعنی شریعت مطہرہ کے نزدیک انسانیت اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی طرف زور دیا کہ معیار تقویٰ ہے. اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات اس حوالے سے ارشاد فرمائے ان کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ فرما دیا کہ جس کو تم اسٹیٹس کا معیار کہتے ہو رنگ نسل خاندان یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. نہ خاندان کی اہمیت ہے نہ رنگ نسل کی اہمیت ہے نہ خوبصورتی کی اہمیت ہے نہ ملک کی اہمیت ہے نہ قبیلے کی اہمیت ہے. اہمیت ہے تو اس چیز کی کہ کون اللہ سے زیادہ قریب ہے. حجۃ الوداع کا موقع اس چیز کو باقاعدہ طور پر ظاہر کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. میٹر کیا کرتا ہے؟ میٹر یہ کرتا ہے کہ
انسان کو انسان سمجھا جائے. کیا اچھا ایک اور چیز میں یہاں بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہماری سوسائٹی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے انفلوئنسرز ہوتے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں. ہمارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف باتیں نہیں فرمائی بلکہ اپنے کردار سے کر کے دکھایا ہے، اپنے کردار سے فضیلت دے کر دکھائی ہے. اور وہ کیسے دے کر دکھائی ہے؟ ایک واقعہ، ایک شخص تھے ظاہر بن حرام، وہ مدینہ منورہ میں تجارت کیا کرتے تھے، غلام تھے، جی غلام تھے، اور ظاہری طور پر کوئی خوبصورت بھی نہیں تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت اور محبت کے ساتھ ان کی پیچھے سے آ کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ بتاؤ کہ کون ہے. تو وہ جو ہے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیا، محبت سے حضور کے ساتھ لگ گئے، اور حضور کے ساتھ لگنے کے بعد جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سینے اتھر سے مس کیا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون اس غلام کو خریدے گا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا؟ تو فرمایا کہ تم گھبراؤ مت کہ عرش کا خدا تمہارا خریدار ہے. اور یہ وہ انسانیت کا معیار ہے جس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اتنا بلند کیا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سیدنا کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے. یہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ظاہر کا جو ذکر کر رہے ہیں، آپ دیہات سے ترکاریاں لے کے آتے تھے سرکار کی بارگاہ میں، اور سرکار علیہ السلام جو مدینہ پاک کی سوغات آپ کو دیا کرتے تھے، یہ باقاعدہ سرکار علیہ السلام کی محبت ان کے ساتھ تھی. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. لوٹ کے ایک موضوع پہ بات میں کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ جو خواتین اگر مجھے دیکھ رہی ہوں، کچھ لبرلز دیکھ رہی ہوں، یہ جو مائی باڈی مائی چوائس کے جو نعرے ہیں نا، آپ کی باڈی آپ کی چوائس کبھی تھی ہی نہیں. آپ کی باڈی ہمیشہ جو ہے وہ اس تہذیب کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ہمیشہ مردوں کی چوائس رہی ہے. لیکن سرکار علیہ السلام نے بتلایا کہ آپ کی باڈی مردوں کی چوائس نہیں ہے، آپ کی باڈی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. یعنی آپ کو یوں کہیے کہ اپنا گھاٹی سے اٹھا کر جو ہے سرکار علیہ السلام نے ایک توقیر اور تکریم کا تاج پہنا دیا. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجیے، ان کے آل کی بارگاہ میں پیش کیجیے. آپ کو بتلائیں گے کہ عورت کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے وہ یقیناً سرکاری کے صدقے ملا ہے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کی روشنی میں احترام انسانیت پر، یعنی محسن انسانیت کی سیرت پاک کی روشنی میں احترام انسانیت کی بات ہو رہی ہے. ناظرین مفتی صاحب اب ذرا آئیے، پرانی تہذیبوں میں سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں عورت بنیادی طور پر، مجھے یہ ورڈ اس لیے استعمال کرنا پڑ رہا ہے کہ ظاہر تھا ایسا کہ ایک مطلب ذلت کا نشان جو ہے عورت کو سمجھا جاتا تھا پرانی تہذیبوں میں. سرکار علیہ السلام نے اسے رفت کا، عزت کا، توقیر کا تاج عطا کیا. بتائیے ذرا وہ کیسے ہوا؟ اگر ہم کسی قوم کی تہذیب اور تمدن اور ترقی کا حال معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس معاشرے میں عورت کا درجہ دیکھ لیں تو ہمیں معلوم چل جائے گا کہ اس قوم کی تہذیب و تمدن اور ترقی کیا ہے. آپ تہذیب قدیم کی کیا بات فرماتے ہیں، آپ تہذیب جدید کو ہی دیکھ لیجئے. آج یورپ میں عورت کا کیا مقام ہے؟ بالکل ٹھیک. عورت جو ہے ایئر ہوسٹس بنی ہوئی ہے، آج وہ جو ہے انٹرٹین کر رہی ہے مردوں کو. جب تک وہ مردوں کو انٹرٹین کر رہی ہے اس وقت تک اس کی جو ہے وقت ہے، اس کی حیثیت ہے. اور یہ جو میک اپ کا جو تصور ہے، جو سرجری کا تصور ہے، اس کے پیچھے جو فلسفہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ عورتوں کو یہ باور کروا دیا یورپ نے کہ جب تک تو جوان ہے اور جب تک تو حسین و جمیل ہے تو ہمارے ہاتھ کا کھلونا ہے، ورنہ ہم تجھے اس معاشرے سے باہر پھینک دیں گے. اس کے بال سے لے کر اس کے ناخن تک ٹریلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری کھڑی کر دی. جی حضرت. اس کی وجہ اس کے پیچھے ٹیک فار سیل لگا دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت آج بھی یورپ میں ذلیل ہے، یعنی اس کو عزت نہیں ملی ہے. حقیقی عزت اگر دیکھیں، اور پھر اگر دیکھیں تہذیب قدیم کی بات آپ فرما رہے تھے، تو عورت جو ہے وہ لونڈی بنا کر جو ہے وہ رکھی جاتی تھی. عورت کا مقام یہ تھا کہ ناچنا گانا سکھایا جاتا تھا اور پھر اسے بازار میں اسے کہا جاتا تھا کہ تم باہر بیٹھ جاؤ، اور پھر اس کے جسم فروشی کا بازار عام ہوا کرتا تھا. اسی طرح عورت کو کوئی حق نہیں دیا گیا تھا، نہ وراثت میں حق تھا، اور اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کا جو بڑا بیٹا تھا وہ بڑا بیٹا اس سے نکاح کر لیتا تھا. سوتیلی ماں سے نکاح کا رواج تھا. اسی طرح دیکھا جائے تو عورت کا جو حیثیت ہے، عورت کو طلاق کا حق نہیں تھا، عورت کو وراثت میں حق نہیں تھا، کسی چیز میں اس کو عورت کو حق نہیں دیا گیا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تاجدار کونین حضور، اچھا موجودہ زمانے میں دیکھیں 5 لاکھ خواتین آج بھی بھارت کے اندر وہ جو ہے وہ غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہیں. بالکل ایسا. بلکہ آپ پرانی تہذیبوں میں دیکھیں، کہیں یہ کہا جاتا تھا عورت بدرو ہے، کہیں کہا جاتا ہے اس میں روح ہی نہیں ہے، کہیں کہا جاتا تھا کہ یہ شیطان ہے معاذ اللہ، کہیں شیطان کی روح اس کے اندر. یونان کی جو تہذیب
تہذیب ہے وہ کہتی ہے کہ ساری فساد کی جڑ جو یہ عورت ہے، عورت معاذ اللہ۔ ہاں، تو یہ ایک تصور تھا جو عورتوں کے بارے میں قائم تھا۔ تو جس معاشرے میں سرکار دو عالم اور جس وقت سرکار تشریف لا رہے ہیں، عورتوں کا مقام یہ تھا۔ اب آئیے ذرا دیکھیے کہ حضور نے ان کا اسٹیٹس کس طرح مینٹین کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، ایک بات جملہ کہا جاتا ہے کہ آج ہم اپنے بچیوں سے پیار کرتے ہیں، تو ہم تو اس وقت بچیوں سے پیار تو نہیں کرتے تھے، ہم تو اپنے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، انہیں لونڈیا بنا دیا کرتے تھے۔ تو یہ تصور کہاں سے آیا کہ آج کا انسان اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے؟ تو مجھے بتائیں کہ اگر حضور یہ نہ فرماتے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو کون پیار کرتا؟ سبحان اللہ۔ اور جملہ دینا چاہتا ہوں جنید بھائی کہ محبوب کو محبوب ترین چیز دی جاتی ہے، محبوب کو محبوب ترین چیز دی جاتی ہے۔ میرے آقا اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ نے ان کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، محبوب کو محبوب ترین چیز عطا فرمائیں۔ اور دیکھیں اس معاشرے میں جس معاشرے میں عورت کا مقام نہ تھا، اور سرکار نے پریکٹیکلی یہ کر کے بتایا ان تمام لوگوں کو کہ جب بیٹیاں آتی ہیں تو سرکار کھڑے ہو کے استقبال فرماتے تھے، ان کے دستے مبارک کو چوما کرتے تھے۔ یہ میسج تھا اس معاشرے کے لیے بنیادی طور پہ۔ اور اس سے آگے بڑھ کر عرض کروں کہ نہ صرف سرکار کھڑے ہوتے تھے، ساری دنیا کہتی ہے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ تو یہ وہ تصور تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کے مقام کو آپ ساری کائنات کے سامنے پیش فرما رہے تھے۔ اچھا، عورت کبھی بیٹی ہوتی ہے، عورت کبھی بہن ہوتی ہے، عورت کبھی بیوی ہوتی ہے اور کبھی ماں ہوتی ہے۔ اسلام نے اس کے ہر اس مقام کو مینٹین کیا ہے۔ اگر وہ بیٹی ہے تو پھر اللہ نے باپ کا تحفظ اسے عطا فرمایا، اگر وہ بہن ہے تو اسے بھائی کا تصور اور تحفظ عطا فرمایا، اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کا تحفظ عطا فرمایا، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت کو اللہ نے رکھا ہے۔ تو بیٹوں کے ذریعے سے بھی، بیٹوں کے ذریعے سے، یعنی چاروں، آپ دیکھیں چاروں کیٹیگریز کے اندر جو ہے اللہ نے ان کو تحفظ عطا فرمایا۔ اسی طرح آپ دیکھیے گا کہ ہم جب دیکھتے ہیں، ایک اور جملہ دینا چاہوں گا، سرکار دو عالم، یہ میلاد کا مہینہ ہے، یہ تصور اور یہ نقطہ بڑا نفیس نقطہ ہے جسے ہمارے جو سامعین ہیں اور ناظرین ہیں انہیں سننا چاہیے اور محظوظ ہونا چاہیے اور اپنا ایمان تازہ کر لینا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو ابو لہب نے کیا کیا؟ ابو لہب نے اپنی انگلی کے اشارے سے کیا کیا کہ سویبہ لونڈی کو آزاد کیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ حضور کے قدم مبارک آج آئے ہیں اور آج سے عورت آزاد ہونا شروع ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا بات ہے۔ اور اشارہ بھی اس سے دلوایا جو معاذ اللہ سب سے بڑا گستاخ تھا، سب سے بڑا گستاخ تھا۔ صحیح بات ہے۔ تو وہ عورتوں کی آزادی کا تصور شروع ہوا، اور کمال یہ ہے کہ اشارے کی وجہ سے اس کے عذاب میں بھی تخفیف ہو گئی۔ پھر یہ اشارہ نہ ملتا تو وہ اشارہ نہ ملتا، اس اشارے کی وجہ سے وہ اشارہ تھا، اور ہر پیر کو اسے وہ ملتا ہو جو روایتوں کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خلا کا حق، یعنی عورت کو جو طلاق دی جاتی تھی، 100 طلاق دینے کے بعد بھی بندہ رکھتا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی شریعت کے اندر 3 طلاقوں کی پابندی رکھی تاکہ عورت کو جو ہے یعنی مرد کو باؤنڈ کیا جائے کہ تم ان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عورت کو حق دیا گیا کہ وہ خلا لے سکتی ہے، وراثت میں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حق عطا فرمایا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو شادی میں تمام رسپانسبلٹی کس کو دی ہے؟ مرد کو دی ہے، یعنی کہ مرد مہر ادا کرے گا، مرد جو ہے ولیمہ کرے گا، نان نفقہ سکنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت پر ذمہ داری نہیں لگائی ہے۔ اسی طرح عبادات کے اندر دیکھیں تو تخفیفات یہ ہیں کہ مرد جو ہے وہ جہاد کرے گا، عورت پر فرض نہیں ہے، مرد جو ہے وہ جنازہ پڑھے گا، عورت نہیں پڑھے گی، مرد کے لیے کہا کہ تم جمعے کے لیے باہر نکلو اور جا کر مسجد میں پڑھو، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں ہر جگہ عورتوں کو رعایت دی گئی، جس معاشرے کے اندر جو ہے عورتوں کو رعایت نہیں تھی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحن عالم میں قدم رنجا فرمانے کے بعد عورتوں کو جو مقام ملا ہے اسے ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ حضور نہ آتے تو عورتوں کا کیا مقام ہوتا۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، آپ جو بات کریں ابھی تو ازواج مطہرات کے اگر ہم کردار پہ بات کریں صاحب، تو وہ جو مقام مرتبہ ملا پھر حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کی جو مطلب رائے تھی صلح حدیبیہ کے موقع پہ، آپ دیکھیے عورت کی رائے کو کتنا صاحب کیا۔ اور آپ ایک اور چیز دیکھیں، میں ابھی آپ کی توجہ چاہوں علامہ صاحب کہ میں جب اس حدیث پاک کو پڑھتا تھا نا کہ عورت کے لیے جہاد کے لیے سرکار نے فرمایا کہ تمہارا جہاد جو ہے وہ حج ہے بنیادی طور پہ۔ آپ بلیو کریں حج کے موقع پہ اس مرتبہ میں نے پریکٹیکلی اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ جو 50 ڈگری 55 ڈگری تک معاملہ گیا، اور جس طرح سے وہ پورا ملبوس ہوتی تھی عبائے کے اندر، میں نے کہا صاحب واقعی میرے سرکار نے 1450 برس پہلے فرمایا تھا، ہم تو پھر احرام کی حالت میں ہوتے ہیں نا تو ہوا کا گزر ہو جایا کرتا ہے، عورت نے مکمل اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت میرے سرکار نے فرمایا تھا کہ حج اس کا جو ہے وہ جہاد ہے۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مسلمانوں کو جو کنڈکٹ دیا ہے، ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو کا کیسا محافظ بنایا، ایک ایک رشتے کا جو تقدس سمجھایا، اور جو مسلمان ہونے کا ایک معیار آپ نے بتلائیے ذرا اس پہ گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو کا جو محافظ بنایا، اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو کا محافظ اس طرح بنایا کہ ہر ایک کو اس کے فرائض بتا دیے۔ جنید بھائی، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زاویہ نگاہ دیا، جو دیکھنے کا نظریہ دیا، وہ یہ دیا کہ ہم نے دوسروں کے فرائض ادا کرنے ہیں۔ اگر میں ہوں تو بطور بیٹا مجھے والدین کے فرائض ادا کرنے ہیں، اگر میں ہوں تو بطور بھائی مجھے بہن کے فرائض ادا کرنے ہیں، اگر میں ہوں تو مجھے بطور شوہر بیوی کے فرائض ادا کرنے ہیں، اگر میں ہوں تو بطور والد مجھے بیٹے کے فرائض ادا کرنے ہیں، اگر میں ہوں تو مجھے بطور پڑوسی اپنے پڑوس کے فرائض ادا کرنے ہیں، اگر میں ہوں تو مجھے بطور دوست اپنے دوستوں کے فرائض ادا کرنے ہیں۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زاویہ دیا وہ یہ دیا کہ تم نے فرائض ادا کرنے ہیں۔ اور آج کا جو مغربی جو بیانیہ ہے، جو ہیومن رائٹ ڈسکورس ہے، اس میں اور اسلام کا جو ہیومن رائٹ ڈسکورس ہے، اس میں فرق یہ ہے کہ وہ اپنا حقوق مانگنا بتاتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام نے دوسروں کے حقوق ادا کرنے بتائے۔ اور آپ دیکھیے، فرائض سکھانے پر مبنی کوئی این جی او آپ کو نہیں ملے گی، ہر این جی او جو ہے وہ حق مانگنے کی بات کرتی ہے، حق مانگ لو بس۔ اور بڑی مشہور حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے رب کا تجھ پر حق ہے، تیری ذات کا تجھ پر حق ہے، اور تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے، بس ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں سے اپنا حق مانگو، اس سے اپنا حق لو، اس سے اپنا حق لو، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو حدیث بیان کی، فرمایا کہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزتیں اسی طرح حرمت والی ہے جس طرح یہ شہر مکہ، جس طرح یہ مہینہ ذو الحجۃ الحرام کا، اور جس طرح آج کا دن یوم العرفہ حرمت والا ہے، اس طرح تمہاری عزتیں، تمہاری جان اور تمہارا مال کیا ہے، حرمت والی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو کس طرح ایک دوسرے سے کنیکٹ کر دیا، جو آپ نے آفاقی اور عالمگیر پیغام آپ لے کر آئے، فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اے مومنوں آپس میں مل جل کر رہو، صلح و صفائی کے ساتھ رہو، لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ اور پھر حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مسلمان تو ایک دیوار کی مانند ہے، اور ان کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کیا کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ ہر اینٹ کی جو حیثیت ہے، جو اہمیت ہے، وہ اپنی جگہ مسلم ہے، اور ہر اینٹ سے دوسری اینٹ قائم ہے، اور تمام اینٹوں سے دیوار قائم ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور خوبصورت مثال دے کر فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ تو جسم میں کیا ہوتا ہے کہ جسم کا کوئی ایک عضو بھی تکلیف محسوس کرے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ تو آج اگر کہیں بھی آج ہوتا یہی ہے جنید بھائی، چونکہ ہم نیشن اسٹیٹس بن چکے ہیں نا، اور جنید بھائی میں ایک آخری حدیث پڑھ رہا ہوں، اس سے اندازہ کریں حقوق کا۔ حضور فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہے، رد السلام، سلام کا جواب دینا، عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، اتباع الجنائز، جنازے کی پیروی کرنا، جنازہ پڑھنا، اجابت الدعوت، دعوت کو قبول کرنا، آخری تشمیت العاطس، یعنی چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ چھینک کے جواب کو بھی حق قرار دیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کی جان، مال، عزت، آبرو، اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا۔ اللہ اکبر، بات بہت ہو سکتی ہے اس پر کہ وہی بات ہے نا، مسلمان ہونے کا معیار بھی بتلا دیا نا، کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان جو ہے محفوظ ہے، وہ معیار بتلا دیا۔ اچھا اب آئیے ذرا، میرے سرکار ظاہر ہے محسن انسانیت، محسن مسلمان تو نہیں ہے نا، تو ہے نا کہ وہ کنور مہندر سنگھ بیدی نے کہا تھا نا کہ ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ جو میرے سرکار کا سلوک ہے وہ بتلائیں۔ دیکھیں جنید بھائی، بینگ اے مسلم، مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دین، ہمارا جو یہ دین اسلام ہے، جو نظام ہے، یہ کتنا آفاقی اور کتنا عظیم الشان ہے۔ دیکھیں افسوس ہمیں یہ ہوتا ہے اپنے معاملات کو دیکھ کر کہ ہم اپنے معاملات کے حل کے لیے، اپنے معاملات کے لیے
اور دیگر لوگوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے اپنے دین سے مدد لینے کے بجائے غیروں کے در پر جاتے ہیں. ایسا ہی. اور یہی ہماری بہت بڑی کمزوری، ہمارا بہت بڑا ضعف ہے. اگر ہم صحیح معنوں میں اس بات پر پختہ ہو جائیں نا کہ ہمارا یہ دین آفاقی دین ہے، اس دین نے ہر مسئلے کا حل پیش کیا ہے، یہ دین ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو انفرادی کیا اجتماعی مسائل بھی ہمارے سب حل ہو جائیں. ایک مسلمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے، ایون کے جانوروں کے لیے، چرند و پرند کے لیے حضور کی ذات رحمت بن کر تشریف لائی. ایسا ہی. اور حضور کا جو دریائے رحمت ہے یا باران رحمت ہے وہ سب پر برس رہا ہے. بالکل ایسا. اور ہر ایک کے لیے حضور کی رحمت جو ہے وہ الگ نوعیت کی ہے. اور یہی وہ ذات، یہی وہ چیز ہے جو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کامل طور پر نظر آتی ہے. کامل ذات، کامل نظام لے کر آئی، جو اس کی پیروی کرے گا وہ کامل مومن بن جائے گا. یہ بہت اہم چیز ہے. اچھا، اب اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کفار مکہ کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کیسے معاملات تھے، تو عرب کا ماحول ہے، ابھی ہجرت نہیں فرمائی، ابتدائی 13 سال ہے، سختی کا وقت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کے مبارک خاندان کو، آپ کے اہل بیت اطہار کو تنگ کیا جا رہا ہے، تکالیف دی جا رہی ہیں، اصحاب کو شہید کیا جا رہا ہے، ظلم و جور کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ حضور کے ساتھ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ تک کیا گیا. لیکن یہ سارے مظالم جھیلنے کے بعد جب فتح مکہ کا موقع آتا ہے تو میرے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہیں. سب کچھ حضور کے ہاتھ میں ہے، سارا اختیار حضور کے ہاتھ میں ہے. کفار مکہ سامنے کھڑے ہیں، سوچ رہے ہیں ہماری تقدیر کا کیا فیصلہ ہوگا، لیکن حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور وہ تاریخ میں ایسا رقم ہوا کہ دنیا اس کی نظیر پیش ہی نہیں کر سکتی. پیارے آقا نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، سب کچھ معاف کر دیا حضور نے، ہر ایک کو معاف کر دیا. آپ بتائیں اس سے زیادہ حسن سلوک کی مثال کیا ملے گی؟ اسی طرح حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات لے لیجئے کہ ان کی جو ہے وہ ہمشیرہ محترمہ جب وہ جنگ کے موقع پر قید، حضرت صفانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ جنگ کے موقع پر قید ہو گئیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہوئے انہیں آزاد فرما دیا. وہ جب اپنے قبیلے پہنچیں اور جب حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں وہ ساری باتیں پتہ چلیں اور انہیں یہ احساس ہوا کہ جو حضور کے بارے میں اچھی خبریں ہم تک پہنچی تھیں وہ ساری درست تھیں. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، اتنا متاثر ہوئے حضور کی بارگاہ سے، حضور کی بارگاہ میں آ کے دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں آئے، مسلمان ہونے کے لیے آئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر تک ان کو لے کے جاتے ہیں، اپنے گھر پر اپنے بستر پر اپنا تکیہ رکھ کے حضور فرماتے ہیں اس پر بیٹھ جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ مجھے شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں اس ذات کے سامنے تکیے پر کیسے بیٹھوں، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تکیے پر بٹھایا، خود زمین پر جلوہ گر ہوئے، پھر اپنے حسن سلوک کے ساتھ انہوں اسلام کی دعوت پیش کی، وہ اسلام کے دامن میں آ گئے. عبدیہ لیل جس نے مطلب طائف میں سرکار علیہ السلام پر پتھر برسائے تھے، اس کا جب بیٹا آیا تو سرکار علیہ السلام نے کیسا استقبال کیا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا استقبال کیا، اور صرف ان کا نہیں بلکہ آپ یہ دیکھیے مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست قائم فرمائی ہے، ریاست قائم فرمائی ہے، طاقت ہے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، لیکن کمزور وفود آتے تب بھی حضور ان کا محبت کے ساتھ استقبال فرماتے، انہیں ان عزت دیتے، انہیں اکرام دیتے، اور اس عزت اور اس اکرام کا نتیجہ کیا ہوتا؟ ان کے دل میں اسلام کی محبت بیٹھ جائے. لارجر اسکیل پہ اگر ہم بات کریں تو میثاق مدینہ کو آپ دیکھ لیجئے، آپ نجران کی ڈیلیگیشن کے ساتھ جو سرکار علیہ السلام کی آپ اس کو دیکھیے کہ کتنی بڑی لینینسی دی ہے ان کو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کے ساتھ نرمی والے معاملہ فرمایا. اچھا، ایک اور بات یہاں پر بڑی قابل غور ہے. دیکھیں عام طور پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ تو چلو سوشل معاملات ہیں، سب لوگ کرتے ہیں، لیکن آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے موقع پر بھی اس چیز کا خیال کیا. کتنے ہی غزوات میں ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ موقع موجود ہے، کافر کا مال ہاتھ میں موجود ہے، لیکن چونکہ جنگ چل رہی ہے، جنگی اصولوں کے خلاف ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خیبر میں ایک کافر کا مال ہاتھ میں موجود ہوتے ہوئے بھی واپس لوٹا دیا. اور پھر اسی طرح خیبر کے یہودی، انہوں نے کتنی سازشیں کی، کتنا کچھ اسلام کے خلاف کیا، لیکن خیبر فتح ہو گیا. پیارے آقا چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے حضور کی بارگاہ میں کیا درخواست کی کہ ہمیں یہاں سے باہر نہ نکالیں، درخواست قبول کر لی، ان پر احسان کیا. اسی طرح خندق غزوہ احزاب کا موقع، غزوہ خندق کے موقع پر ایک کافر عمر بن عبدود جو ہے وہ خندق میں گر کر ہلاک ہو گیا. اس کی قوم کو یہ شبہ تھا کہ مسلمان اس کی لاش کے ساتھ کچھ برا کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم لاشوں کا سودا نہیں کرتے، لاش کے بدلے مال تک ٹھکرا دیا، اور جو ہے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی لاش صحیح سلامت اس کے لوگوں کو واپس 1000 سواروں کے برابر تھا، مولا کائنات نے اسے واصل جہنم کیا تھا.
دیکھیں ابھی جو آپ نے یہودیوں کی مثال دی نا، یہ لوگ جو کر رہے ہیں اس وقت غزہ میں، ان کو شرم آنی چاہیے. میرے سرکار علیہ السلام نے یہودی کے جنازے کو دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے تھے، آپ کھڑے ہو گئے تھے. یہ آپ نے احترام کیا تھا یہودی کے جنازے کا، اور آج معاذ اللہ یہ انسانوں کا جو ہے وہاں پر احترام نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت خوبصورت گفتگو آپ لوگوں نے فرمائی. ناظرین آئیے آپ کو کتاب الشفا کی جانب لیے چلتے ہیں. بھولے ہوئے قرآن کو یاد کرنا، بہت سے لوگ بھول جایا کرتے ہیں نا، تو ذرا یہ وظیفہ سن لیں. سورۃ النمل کی آیت نمبر 6، روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ کر اگر قرآن پاک یاد کیا جائے تو بھولا ہوا قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے. بولو آخر درود پاک ضرور پڑھیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اپنی خوشی کے زمانے میں، بہت کمال قول مبارک ہے، ذرا توجہ سے سنیں. اپنی خوشی کے زمانے میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کر کے اپنے لیے ایسا سامان تیار کرو جو تنگی کے وقت کام آئے. یعنی جب اچھا وقت ہو نا، اچھا وقت، تو پلانٹ کر دیا کرو نیکیوں کو، تاکہ برا وقت جب آئے تو وہ جو پلانٹ کی بھی نیکیاں ہیں وہ آپ کو سایہ دینا شروع کر دیں. ایکس میں ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. روزنامہ 92 نیوز میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے آج مضمون ضرور پڑھیے گا. ہمارے ساتھ ملک کے معروف سراخا جناب محمد عبید رضا قادری صاحب موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کے لیے دعا کیجیے، ان کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیت دی ہے، اور نبی کو اپنا خدا نہ مانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو. یہ اہل
گلی گلی